اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری فار دا مومنٹ، کوئی تجربہ نہیں ہے مجھے موبائل اسٹینڈ کے ساتھ بات کرنے کا، تو اینی وے اٹس فرسٹ ایکسپیرئنس۔ دا آڈ ٹاک ایپیسوڈ 4 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، ڈاکٹر صابر خان۔ میرے خیال میں آئی تھنک اٹس اراؤنڈ 2 ویکس برادر، جو اس میں آڈ ٹاک کے حوالے سے 3 ویڈیوز میں اب تک یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکا ہوں، فیس بک پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس میں بنیادی آبجیکٹ یہ ہے کہ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ، اینڈ اس کا اب سینیریو تھوڑا بہت ریفلیکٹ پاکستان میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جو میری اپنی ایویلویشن ہے، مائٹ بی رانگ، اس میں یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں اس وقت ایٹ اسٹیک، جن کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اگلی جنگ جو لڑی جانی ہے، یا جن کے مابین یا جو کسی نہ کسی صورت میں اس کے حصہ بنیں گے، پارٹنرز ہوں گے، واٹ ایور، تو اس میں پاکستان بھی ڈیفینیٹلی شامل ہے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ، یا ایکٹیو رول پلے کرے گا وہ۔ ہم لوگ انفارچونیٹلی بحیثیت قوم ابھی تک اس حوالے سے تیار نہیں ہوئے ہیں، نہ انفرادی سطح پہ نہ اجتماعی سطح پہ، اور ہمیں بہلا دیا جاتا ہے مختلف طرح کے گیمکس میں، اسٹنٹس میں، ڈراماز میں، جس میں ابھی ایک ڈرامہ آپ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس میں پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل ایشوز کو اپنے اپنے بیس بنا کر ایک دوسرے کے خلاف مووز کر رہی ہیں، اور سو کالڈ حکومت کو گرانے کی باتیں، تحریک عدم اعتماد وغیرہ وغیرہ۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب سے پاکستان وجود میں آیا اس کے بعد سے یہ سلسلہ مستقل چل ہی رہا ہے۔ نام بدل گئے، چہرے بدل گئے، پارٹیز وہ تبدیل ہو گئی، لیکن جو گیم آف پاور ہے اٹس اسٹل رننگ آن۔ انفارچونیٹلی وی دا ماسز، جو ہم لوگ عوام جو ہیں، ان کو عقل سمجھ نہیں آئی، اور ذرا سا بھی یہ فہم نہیں آیا کہ ہم لوگ پاپٹس ہیں جو ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، اور جہاں جہاں یہ لوگ ہمیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ہم ویسے ویسے چل رہے ہیں۔ ہم خواہ خواہ کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پالنے لگتے ہیں، اور رادر پال رہے ہیں کہ فلاں جو ہے فلاں پارٹی کا ہے، وہ یا ورکر ہے یا اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ تمام تر چیزیں انتہائی غیر ضروری کہہ لیجیے، بہت سطحی کہہ لیجیے۔ بنیادی طور پر جب تک بحیثیت ایک نیشن بحیثیت ہم ایک قوم کے آگے نہیں بڑھیں گے، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی بھی صورت میں ترقی کر سکیں گے۔ گیو می اے منٹ، آئی گاٹ اے کال، لیٹس اسٹاپ اٹ۔ اینی وے، کٹ شارٹ، آڈ ٹاک 4 کا جو آبجیکٹ ہے وہ یہ کہ جو بھی اپنے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے، اس سے نہ میرا کوئی تعلق، نہ آپ کا کوئی تعلق، نہ اس سے میری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے، نہ آپ کی صحت پہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، نہ مجھے کسی قسم کا اس سے نفع پہنچے گا۔ تو کیوں نہ ہم لوگ محض اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹرانگ کریں کہ ہم ایک چین ڈیولپ کریں جس میں میں آپ کو فائدہ پہنچاؤں، آپ مجھے فائدہ پہنچائیں، اور ہم فرد ٹو فرد ایک قوم کو ہم دوبارہ سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اور پاکستان کو ہم یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ایک قوم کے طور پہ، ایک نیشن کے طور پہ ہم لے کے چلیں، جس میں کسی قسم کی کوئی سیگریگیشن نہ ہو، لنگوسٹک نہ ہو، پولیٹیکل نہ ہو، سیکٹرین نہ ہو، کسی بھی طرح سے اس میں یہ امپیکٹ نہ پڑ رہا ہو کہ that person belongs to that particular language, that particular sect, یا that particular party. Instead, we should ہم سب لوگ صرف اور صرف یہ فوکس کریں کہ this is our country, this is Pakistan, and we are Pakistanis, and that's all. اب اس میں مختلف رنگ کے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف عقیدوں اور نظریوں کو فالو کرنے والے لوگ
ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سب ایک قوم کا حصہ ہیں۔ تو جب تک ہم پاکستان کو پاکستانی قوم کے طور پہ انٹرنیشنلی لانچ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کو یوں ہی ایک دوسرے کے گریبانوں سے الجھایا جاتا رہے گا، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اس وقت 20 سال کے ہوں یا 40 سال کے ہوں یا 60 سال کے ہوں، تو آپ اپنی ماضی میں تھوڑا بہت جھانک کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج سے 20 سال پہلے، 40 سال پہلے، 60 سال پہلے جو مختلف لوگ تھے، مختلف پارٹیز تھیں، مختلف یوں سمجھ لیجیے کہ پولیٹیکل لیڈرز تھے، ان سب کے بھی نعرے یکساں ہی تھے، اور وہ سب ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح سے سب سلسلہ چل رہا تھا۔ لیکن اس کا حاصل کیا ہوا؟ ماں سوائے اس کے کہ معاشرے میں نفرتیں بڑھتی گئیں۔ تو واٹ آئی سجیسٹ کہ کیوں نہ میں اپنی جگہ، آپ اپنی جگہ، اور تیسرا آدمی، چوتھا آدمی، سب لوگ اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ہم سامنے لے کر آئیں، ان سے شیئر کریں ان کے آئیڈیاز کو، اور ان آئیڈیاز کی بنیاد پہ ہم ایک مضبوط و مستحکم پاکستانی قوم کی تشکیل میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، یہ بھول کر کہ ہمارا نام کیا ہے، ہماری زبان کیا ہے، ہمارا قبیلہ کون سا ہے۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ جان لیجئے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، رادر آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس، یا جو بھی ایجنڈا ہے وہ اس حد تک کامیاب ہو چکا ہے کہ انارکی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس بری طرح سے ہمارے معاشرے کی جو رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا جہاں کہیں کسی بھی قسم کی افراتفری کی نیوز آپ تک نہ پہنچتی ہو، اور وہ افراتفری کسی بھی لیول کی ہو سکتی ہے، کہیں پہ بھی کوئی بھی اس طرح کا سلسلہ جس سے مزید 2-4 لوگ، 2-4 ہزار لوگ، 2-4 لاکھ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالوڈ ہو کے ان کا کسی نہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو رہا ہو۔ کوشش کیجئے کہ اپنے اندر تحمل برداشت پیدا کیجئے، اور اس سے بھی بڑی کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو یہ جو سو کالڈ پولیٹیکل ٹاک شوز ہیں، بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے چہرے ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پروگرام کا جو ٹی وی کے ہر چینل کے ہر پروگرام کا جو پرائم ٹائم ہے وہ انہی لغویات پہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ اس کی بجائے آپ کوئی مووی دیکھ لیجئے، ڈرامہ دیکھ لیجئے، واک پہ نکل جائیے، یا اسی طرح سے کوئی بات اپنے دل کی شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی بات سے 4-5-6 لوگ جو ہیں ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی چنگاری پیدا ہو، اور وہ آگے بڑھنے کے لیے راضی ہوں اور پاکستان کو پاکستان کی شکل دے سکیں۔ اگر اب بھی ہم نے ایسا نہیں کیا تو خیال رکھیے گا کہ وی آر ایٹ دا ورج آف وار، اینڈ اٹس گوئنگ ٹو ہیپن سون، سونر دین یو ایکسپیکٹ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ڈاکٹر صابر خان آپ سب کے لیے دعا۔